دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ وہ جسے چاہے جو چاہے جب چاہے عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کا یہ نظام ہے کہ وہ دنیاوی نعمتیں اپنی تمام مخلوق کو عطا فرماتا ہے، لیکن عزت اور فضیلت اور قرب اور محبوبیت اور اخروی نعمتیں یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خصوصاً اپنے پیاروں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ مسلمان نہایت خوش نصیب ہوتا ہے جس کو رب تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور یہی وہ اعزاز ہے کہ جسے پانے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے اور حد درجہ اس کو محنت بھی کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ کن مسلمانوں کو پسند فرماتا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر کئی ایسے اعمال کو بیان فرمایا گیا کہ جن کی برکت سے کرم نوازی ہوتی ہے اور رب کریم بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسانوں کی آپس میں محبت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں اس کی سیرت اچھی لگتی ہے یا اس کی صورت اچھی لگتی ہے یا اس کا کردار اچھا لگتا ہے تو ہمارا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت فرمانے کا یہ انداز بالکل نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کے اوصاف تو بندوں کے اوصاف سے کئی گنا زیادہ، کئی درجے بلند ہیں۔ اب رب ذوالجلال ان کے ساتھ محبت فرمانے سے یہ مراد لیتا ہے کہ رب کریم اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنے قرب سے نوازتے ہوئے اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس کے دل میں اپنی رضا کی ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کو کسی اور کی چاہت ہی نہیں رہتی، اور اس کے دل کو دنیاوی قدرتوں سے پاک فرما کر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ گویا بندہ جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے۔ بندے کے دل کے اندر رب ذوالجلال یہ کیفیات پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔